اسے کہتے ہیں جنگی جنون۔ حملہ کہاں ہوا، ثبوت کس کو ملے، لیکن الزام پاکستان پر لگا دیے گئے۔ پاکستان گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، لیکن الزام کبھی ہمسایہ ملک پر نہیں لگایا۔ لیکن بھارت نے ہمیشہ کسی بھی دہشت گردی کی صورت میں سوچے سمجھے بنا پاکستان پر الزامات داغے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ حملہ ہوا پہلگام میں۔ حملہ آوروں کی شناخت کے حوالے سے تازہ ترین معلومات کے مطابق بھارت کے اننت ناگ ضلع میں سیکورٹی فورسز نے 2 ہائیبرڈ دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ یہ دونوں گرفتار دہشت گرد 18 مئی کو راجستھان کے جے پور سے تعلق رکھنے والے ایک سیاح جوڑے پر حملے میں ملوث تھے، جس کے نتیجے میں دونوں زخمی ہوئے تھے۔ گرفتار ہونے والوں کی شناخت 34 سالہ وسیم احمد اور 24 سالہ محمد عدنان کے نام پر ہوئی ہے۔ ان کے قبضے سے چینی ساختہ پستول، میگزین، ہینڈ گرنیڈ اور AK-47 کے راؤنڈز سمیت اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے، لیکن الزام اس بار بھی پاکستان پر ہے۔ بھارت نے ایکشن لینا بھی شروع کر دیے۔ اب سن لیجئے۔ پہلا ایکشن، بھارت نے پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا اور اٹاری چیک پوسٹ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کے بعد بھارت نے پاکستانیوں کو سارک کے تحت ویزے بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کی پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا کہ تمام پاکستانیوں کے بھارتی ویزے کینسل کیے جا رہے ہیں۔ بھارت میں موجود پاکستانیوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں موجود بھارتی شہری 1 مئی تک اٹاری چیک پوسٹ کے راستے واپس آ سکتے ہیں۔ بھارت نے پاکستانی ہائی کمیشن میں تمام دفاعی، فوجی، بحری اور فضائی مشیروں کو ناپسندیدہ قرار دیا، جبکہ بھارتی دفاعی اتاشی کو پاکستان سے واپس بلانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ محدود کر دیا جائے گا۔ بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ 1 مئی تک 55 سے کم کر کے 30 کر دیا جائے گا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اس واقعے کے دیگر اینگلز پر بھی، اور ڈسکس یہ بھی کرتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول یعنی LOC پر دراندازی کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہوا۔ سرجیور کے علاقے میں بھارتی فوج نے 2 افراد کو درانداز قرار دے کر ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا، مگر تحقیقات اور ذرائع کے مطابق یہ دونوں افراد ملک فاروق اور محمد دین اسی گاؤں کے پرامن شہری تھے، جن کے اہل خانہ نے 22 اپریل کی صبح ان کی گمشدگی کی اطلاع دی تھی۔ جاری کی گئی تصاویر نے بھارتی بیانیے کی قلعی کھول دی۔ لاشوں کی حالت، کپڑوں کی صفائی اور اسلحے پہ مٹی یا خون کے نشانات کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جھوٹا واقعہ فالس فلیگ آپریشن کے تحت رچایا گیا۔ دوسری لاش کے ساتھ نہ کوئی جنگی ساز و سامان، نہ اضافی گولہ بارود، نہ پانی کی بوتل یا کوئی بیگ، نہ ہی کوئی ایسی چیز موجود تھی جو یہ ثابت کر دی کہ دراندازی ہوئی ہے۔ بھارتی افواج نے 2 معصوم شہریوں کو بے دردی سے قتل کر کے ان پر درانداز ہونے کا الزام لگایا ہے۔ یہ ایک انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے جس پر بین الاقوامی برادری کو فوری اور سخت نوٹس لینا چاہیے۔ یہ پہلا موقع نہیں۔ بھارتی حکومت، اس کی میڈیا مشینری ایسے واقعات کو بار بار پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کرتی آئی ہے۔ پہلگام حملہ بھی ایک ایسی ہی کوشش تھی جہاں 3 بجے حملہ ہوا اور محض 3:05 پر بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پاکستان پر الزام لگا دیا۔ صرف 30 منٹ کے اندر #پاکستان ٹیرر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، جس میں جعلی کشمیری ناموں سے ٹویٹس کیے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ BJP کے رہنماؤں JP نڈا اور امت شاہ نے بھی اس واقعے کے صرف 1 گھنٹے کے اندر بیانات دے دیے اور 1 سے 3 گھنٹوں میں جعلی انٹیلیجنس رپورٹس لیک کی گئیں، جنہیں RSS کے ٹرول اکاؤنٹس نے ماس طور پہ ری ٹویٹ کیا۔ مزید حیران کن انکشاف یہ ہے کہ حملے کے پہلے 15 منٹ میں 500 بھارتی اکاؤنٹ سے ایک جیسے ٹویٹس کیے گئے۔ یہ سب کچھ منظم طریقے سے پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے کیا گیا، بغیر کسی ثبوت کے۔ بھارتی میڈیا کا یہ پرانا ہتھ کنڈا ہے کہ پرانی ویڈیوز کو نئے واقعات سے جوڑ کر پیش کرو اور ثبوت سے پہلے
فیصلہ سنا دو۔ ان تمام ہتھ کنڈوں کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے خلاف نفرت اور تعصب کو ہوا دینا ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ پاکستان مانتا ہے، مگر بھارت ہمیشہ اس کو مسلمانوں اور پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ مودی سرکار اور اس کا انتہا پسند سوچ کشمیر میں امن کی بجائے انتشار کو فروغ دے رہی ہے۔ پہلگام حملے اور سرجیور واقعے پر کشمیری عوام نے شدید احتجاج کیا اور بھارت کی چالاکیوں کو مسترد کرتے ہوئے مودی اور امت شاہ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ ان تمام الزامات اور ایکشن کے بعد وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔